السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحابہ اجمعین وبعد۔ محترم ناظرین، ایک شخص علامہ عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ سابق مفتی عام سعودی عرب کے پاس آیا اور اس نے یہ سوال کیا ابن باز رحمہ اللہ سے کہ کیا کسی فلاں کے جاہ یا فلاں کے حق کا وسیلہ پکڑنا جائز ہے، اور کیا فاسقوں کی مصاحبت اور ان کے ساتھ معاشرت جائز ہے؟ یہ سوال اس شخص نے ابن باز رحمہ اللہ سے کیا، جس کا جواب ابن باز رحمہ اللہ نے اس طرح دیا کہ جمہور اہل علم کے نزدیک فلاں کے جا یا فلاں کے حق کا وسیلہ اختیار کرنا بدعت ہے، جو اللہ کے نزدیک جائز نہیں ہے۔ مشروع وسیلہ اللہ تعالیٰ کا وسیلہ اس کی اسماء و صفات اور اس کی توحید و محبت اور اس پر ایمان اور اعمال صالحہ کا وسیلہ ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اور اللہ کے بہت ہی اچھے نام ہیں، بس تم لوگ اسے انہی ناموں کے ذریعے پکارو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم کے جا یا انبیاء و اولیاء کے جا یا اس کے پرانے گھر جیسے کہ بیت عتیق کے وسیلے سے پکارا کرو، بلکہ حق تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، یعنی اس کے ناموں کے ذریعے اور اس کی صفات کے وسیلے سے پکارو، اور اسی طرح اس کی توحید کے وسیلے سے دعا کرنی چاہیے، جیسا کہ حدیثوں میں آیا ہے۔ بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے یہ کہتے ہوئے سنا اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو ارشاد فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس نے اس کے عظیم نام کے وسیلے سے سوال کیا ہے، کوئی بھی شخص جب اس اسم اعظم کے وسیلے سے دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا قبول کر لیتا ہے، اور جب وہ کوئی سوال کرتا ہے تو اللہ اس کا سوال منظور کر لیتا ہے۔ مشروع وسیلہ یعنی اعمال صالحہ کے جواز پر حدیث غار والی ہے۔ بارش کی رات میں جب کچھ لوگ ایک غار میں پناہ گزین ہوئے اور چٹان نے دروازہ کا منہ اس طرح بند کر دیا کہ اسے نکلنا مشکل ہو گیا، تو آپس میں ان لوگوں نے مشورہ کیا کہ جب تک اپنے خالص عملوں کے وسیلے سے اللہ سے دعا نہ مانگیں گے اس وقت تک ہمیں اس آفت سے نجات نہیں مل سکتی۔ چنانچہ سبھوں نے اللہ سے دعائیں مانگی، ایک نے اپنے والدین کے حسن سلوک کے وسیلے سے اللہ سے دعا کی، دوسرے نے زنا سے اپنی عفت و پاک دامنی کا وسیلہ پکڑا، اور تیسرے نے اپنی ادائیگی امانت کو وسیلہ بنایا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے سبوں کی پریشانی دور فرما دی۔ اس واقعے سے یہ معلوم ہوا کہ بندہ جب اللہ کے اسماء یا اس کی توحید یا اس پر ایمان یا اس سے محبت یا اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور اس نبی کی محبت اور اللہ کے فرض کردہ طاعت و بندگی یا اس کی حرام کردہ چیزوں کو چھوڑ دینے کو اپنا وسیلہ بناتا ہے اور اس وسیلے سے دعائیں مانگتا ہے تو اس جائز وسیلہ سے مانگی گئی دعا عند اللہ مقبول ہوتی ہے۔ لیکن فاسق و فاجر کے ساتھ زندگی گزارنا اور ان کی ہمنشینی جائز نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اپنے فسق و دلال کی طرف کھینچنے کی کوشش کریں گے۔ البتہ اگر کوئی شخص ان سے تعلقات اس مقصد سے استوار کرتا ہے اور ان کی مصاحبت و مخالطت اختیار کرتا ہے کہ ان کے سامنے اللہ کی دعوت پیش کرے گا اور جس باطل پر وہ قائم ہے ان کا انکار کرے گا، خیر و بھلائی کی طرف ان کی رہنمائی کرے گا، ان کو معروف کا حکم دے گا، منکر سے منع کرے گا، تو اس میں کوئی حرج نہیں کہ اس لیے کہ ان چیزوں کے کرنے کا مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے، لیکن جو صرف انہیں دوست اور ساتھی بناتا ہے ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے،
کھاتا پیتا ہے اور ان سے اظہار محبت کرتا ہے تو ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ شرک سے، بدعت سے اور غیر مشروع اعمال سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے لوگوں کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ ہم نشینی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ برے لوگوں سے، گناہگاروں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔